قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. قابل قدر قابل احترام غیور نوجوانوں ساتھیوں بھائیوں دوستوں زندہ دل سفید ریش بزرگ کو حکمت و عصمت کی چادر میں لپٹی ہوئی ماؤں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے وہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. اس پر لبشائی کروں کا اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین اور سامعات، دنیا کی زندگی کی مثال ایک گاڑی کی طرح ہے اور وہ گاڑی اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے. کچھ مسافر ایسے ہیں جو اس گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، اگلے اسٹاپ پر وہ لوگ اتر جاتے ہیں، کچھ اور لوگ سوار ہو جاتے ہیں، گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. کچھ ایسے ہیں جو اترنے کی تیاری میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی گاڑی کے اندر پہنچے ہیں. ایک وہ دن بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا اس اسٹاپ پر جہاں پر میرا اور آپ کا مطلوب اسٹاپ ہے، اس پر ہم نے گزر جانا ہے. تو یہ زندگی بھی اسی طرح ہے اور انسان ہر ذی روح جس کے اندر روح ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے. اور انسان اس دھوکے کے اندر ہوتا ہے جوانی کے اندر کہ جوانی کے اندر موت نہیں آتی، اور انسان تندرستی میں دھوکے میں ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، موت نہیں آئے گی. لیکن موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، یہ ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، نیا دولہا ہے اور یہ تو بھی کالج سے پڑھ کے یونیورسٹی میں پہنچا ہے، اس کے بڑے خواب ہیں. نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. مومن بندہ کبھی بھی اس دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے کی چاہت رکھتا ہے. ہمیشہ رب سے ملنے کی چاہت وہ رکھتا ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور جو دنیا کے اندر مگن ہے، دنیا کے دھوکے کے سامان کے اندر مگن ہے، وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا. جب تیاری نہیں کرتا تو اس کو رب کے ساتھ ملاقات کرنے کی جستجو نہیں ہوتی. اور رب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے شرط یہ ہے موت کا آنا. انسان فوت ہوگا، اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا اور قبر اس کی آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، وہاں سے اس کو گزر کر جانا ہے. یہ ساری چیزیں اگر بندہ سوچے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد جتنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، انہوں نے اٹھانا ہے، لے کر جانا ہے اور انہیں قبر کے حوالے کرنا ہے. قبر کے حوالے ہونے کے بعد اب میرے ساتھ کسی نے نہیں دینا، میرے جو اعمال ہوں گے میرے ساتھ ہوں. تو کیا کبھی ہم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تیاری کی ہے، آخرت کی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ ہر بندہ اپنے آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں
اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ، جب میرا بندہ میرے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ، جب میرا بندہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور بیٹا چاہتا بھی ہے کہ میں اپنی ماں سے ملوں، اور ماں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے سے دور ہو۔ تو وہ رب خالق کائنات مالک ارض و سما 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن یہ بندہ جب رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو رب بھی اس کو ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، جب یہ اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے رب بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر رب کی ملاقات، ہم رب کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، فرماتے ہیں دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرماتے ہیں ہر ایک کے بیٹے ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے بیٹے مت بننا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، فرماتے تھے کہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہر آنے والا دن میری عالمی جو زندگی ہے اس کے ایام کٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ زندگی کی مثال تو ایک برف کے مانند ہے، برف کو اگر دھوپ کے اندر رکھا جائے وہ برف پگھلنے لگتا ہے، آخر ایک وقت ہوتا ہے وہ برف پگھل جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی اس طرح ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے چھوٹے تھے بھی بڑے ہو گئے، پہلے ہمارے بہت سارے کام ہم دوسروں کے محتاج تھے اور آج محتاجی ختم ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہر آنے والا وقت ہر گھڑی ہماری زندگی سے کم ہو رہی ہے، اور آج ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کا کیا بنے گا، کیونکہ آج حساب نہیں عمل ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، اور جب آخرت کا دن ہوگا رب کے سامنے پیش ہوں گے اس وقت حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اور توبہ کے دو دروازے ہیں، ایک بہت بڑا دروازہ ہے، ایک چھوٹا دروازہ ہے۔ بڑا دروازہ وہ ہے کہ سورج مغرب سے دور ہو جائے، اور چھوٹا دروازہ یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ جب ہم پر موت آ جائے گی، ہم فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، پھر عمل کا وقت نہیں ہے، پھر حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اٹھ کھڑے ہوئے، رات کے انتہائی حصہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، جہت راجفہ تتبع الراجفہ، فرماتے ہیں پہلا نفخہ قیامت کا آ چکا ہے اور اس کے پیچھے دوسرا نفخہ اس کے تابع ہے، جہل الموت بما فیہ، فرماتے ہیں کہ موت اپنے ہولناکیوں سمیت آ چکی ہے، جہل الموت بما فیہ، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ چکی ہے۔ تو موت کی تیاری کرنی چاہیے،
نہیں معلوم ہم یہ سانس لے رہے ہیں، اگلی سانس ہمیں آئے نہ آئے، ہم مر جائیں، دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس سے نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی جوان، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا بچ سکتا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا اس کے بارے میں، الموت قدر کل نفس شاربہ، فرماتے ہیں کہ موت ایک پیالہ ہے، ہر ایک نے اس کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک دروازہ ہے، ہر نفس نے اس میں داخل ہونا ہے۔ تو موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، ایک دن فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ ایک وہ وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، یہاں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، تو اس موت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ رب کا فرمان ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ فوت ہو جائیں گے باقی ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنا ہے، موت آنی ہے اس کو، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ انسان اپنے لیے بڑی چیزیں سوچتا ہے اور بڑے معاملات ایسے کرتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا پروجیکٹ 100 سال کا ہے، یہ 200 سال کا ہے، لیکن انسان کو اپنے زندہ ہونے کی گارنٹی ایک لمحے کی بھی نہیں۔ اور اگر موت نہ آنی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی، لیکن وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ہم پر بھی موت آئی ہے، یہ دنیا چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا کے اندر کوئی بقا ہوتی، لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ خیر المرسلین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہوتے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے تو ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، موت نے آنا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اس کو کوئی شخص ٹھکرا نہیں سکتا، ہر شخص اس کو مانتا ہے۔ اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العزت مؤخر نہیں کرتا ہے کسی کی وقت کو، جب اس پر مقرر وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت آنی ہے، اور جب موت کا وقت پورا ہو جائے، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی انسان نہ زیادہ جی سکتا ہے نہ کم جی سکتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اللہ رب العزت باخبر ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے علم کے اندر ہے میں کیا کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام ہے، برائی کا کام ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، ایسے تو نہیں رب کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، چند ٹکوں کے خاطر، چند دنیا کی لالچ کے خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کر رہا ہوں۔ رب دیکھ رہا ہے، ہر معاملے کو دیکھتا ہے انسان، اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ باخبر ہے۔ تو محترم مسلم بھائیوں، تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان اگر کسی جگہ پر سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ دیکھیں خود اپنے پر غور کر لیں، اگر کسی نے سفر پر جانا ہے، یہاں سے گاؤں جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے تو پوری اپنی تیاری کرتا ہے جانے کے لیے، اور انسان اپنی زندگی کے اندر
ہر چیز کا شیڈول تیار کرتا ہے اور اس کے اوپر ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس شیڈول میں اپنے موت کو نہیں ڈالتا کہ اس وقت اچانک اس شیڈول کے اندر موت بھی میرے اوپر آ سکتی ہے، میں فوت ہو سکتا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، ایک دن فوت ہو جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ موت کا وقت کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ آپ کو یہ نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے کہ کل تم کیا کماؤ گے، کیا حاصل کرو گے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میری موت کہاں پر آنی ہے۔ اور جب موت کا وقت آ جائے، گھڑی آ جائے، تو موت کا فیصلہ آ جاتا ہے، انسان کو فوت کر لیتا ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے موت کا وقت کیا ہے، کہاں پر مجھے موت آنی ہے، تو پھر مجھے تیاری کرنی چاہیے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العزت جاننے والا، باخبر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ مشیدہ چنا گز قلعہ جو ہوتا ہے، چنا گز جو قلعہ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے بڑا محفوظ اس کے اندر، اگر مضبوط قلعے کے اندر بھی انسان موجود ہے، موت نے وہاں پر بھی آنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اور یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جی میرے بڑے رابطے ہیں، میرے جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، بھائی لمبے لمبے ہاتھ ہیں، سمجھتے کہ یہ تو فوت ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ہمارے بے شک یہ موت، اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہارا ملنے والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے جو غیب کو اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر انسان جو بھی کام کرتا ہے، فرشتے موجود ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کے معاملات۔ جو نیکیاں کرتا ہے تو ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے، اس کا رجسٹر کلوز ہوتا ہے، وہ جا کے جمع ہوتا ہے، اور قیامت والے دن اس کو دکھایا جائے گا۔ جب بندہ اس رجسٹر کو کھول کے دیکھے گا، پھر بولے گا بھائی افسوس، کیا ہو گیا اس کو، اس نے نہ میری چھوٹی غلطی چھوڑی ہے نہ بڑی غلطی چھوڑی ہے، اس کے اندر تو سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ دو بڑے سے انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج میں اور آپ اگر کسی مال کے اندر چلے جائیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہو، ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ کیمرے کے اندر ہماری ویڈیو بن جائے۔ لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ رب کی نگرانی سے ہم باہر نہیں ہیں، رب کی نگرانی کے اندر ہیں ہم، ہماری ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، چھوٹی غلطی ہو چاہے بڑی غلطی ہو۔ اور پھر جب موت آ جائے گی، اس کے بعد انسان یہ سوچے گا، یہ چاہے گا کہ کچھ اور مہلت مجھے مل جاتی، اس مہلت سے میں فائدہ اٹھا لیتا، کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیتا، میں کچھ خرچ کر لیتا۔ لیکن وہ وقت آنے کے بعد انسان کے پاس باقی کچھ نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا، مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے قبل کہ تم پر موت آ جائے۔
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر بندہ کہے گا کاش تھوڑی سی مجھے مہلت مل جاتی، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے میں صدقہ بھی کروں گا، نیکیاں بھی کروں گا، اچھا ہو جاؤں گا، لیکن پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کو موت یاد نہیں رہتی، آخرت یاد نہیں آتا، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے، زل آلود ہو چکے ہیں، ان کا کیا علاج ہے؟ پتھر دل لوگوں کو ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے بھی اس کا بھی علاج موجود ہے۔ نمبر 1، جن گناہوں کے اندر وہ منہمک ہے، گناہوں کے اندر مصروف ہے، ان کو چھوڑ دے، اور جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ اس کو آخرت یاد آئے۔ جو گناہ کے کام ہے ان کو چھوڑ دے، اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی سخت ہو انسان کا دل، لیکن اس سے نرم ہو جاتا ہے اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ اور جو شخص جس پر سکرات ہو، آخری وقت ہو، اس کے اوپر فوت ہو رہا ہو، اس وقت اس کے قریب جائیں، آپ دیکھیں جس بندے کا دل بہت سخت ہے، اس وقت دیکھیں اس کو، اس وقت اس کو دیکھنے کے ساتھ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں ہم نے اپنے کتنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا قبروں کے اندر، لہب کے اندر ہم نے ان کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی ڈالی، لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوئے۔ کچھ وقت کے لیے دل نرم ہو گئے، لیکن پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، پیاروں کو جدا کر دیتی ہے اور بچوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ موت ایسی چیز ہے، جب اس کو ہم زیادہ یاد کریں گے تو ہمارا دل نرم ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ہمارے کتنے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو بیماری میں ہیں، تو اس کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اسپتالوں میں اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اس سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ ایک دن میرے بھی فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تو پھر میں موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا، آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔